بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، داستان پیڈیا کی معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ ناظرین، حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا بادشاہ اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ اصحاب کہف شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے دور تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور جب اسے پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ دیوار اٹھا کر غار کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور یہ غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ ایک رحم دل اور نیک آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا، یہاں تک کہ سلطنتیں بھی بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی شروع ہو گئی اور کچھ لوگ مرنے اور اس کے بعد زندہ ہونے سے انکار کرنے لگے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ بادشاہ ایک مکان میں بند ہو کر خداوند کریم کے حضور گریہ و آزاری کرنے لگا اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد لوگوں پر دہشت اور خوف طاری ہوا اور دیوار گرانے والے وہاں سے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بازار جاؤ اور کھانا لاؤ اور خاموشی سے یہ خبر بھی لاؤ کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ یہ بازار گیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیکھا یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی حرام تھا، اب یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یملیکھا ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا سکہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا شاید اسے کوئی خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اسے حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے اسے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیکھا نے کہا، کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں یہ تمہارا روپیہ ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں ہو گئی اس کا چلن بند ہو گیا، لہٰذا صاف صاف بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ یملیکھا نے کہا، تم لوگ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، آج اس روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے اس نام کا بادشاہ تھا جو بے ایمان اور بت پرست تھا۔ یملیکھا نے کہا، ابھی کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس کے خوف سے جان چھڑوانے کے بعد ہی ایک غار میں چھپے ہیں، اور کہا، آؤ میں تم لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بھی ملوا دیتا ہوں۔ کثیر تعداد میں حکام غار کے پاس پہنچ گئے۔ اصحاب کہف کو جب یہ شک ہوا کہ یملیکھا جلدی واپس نہیں آیا اور گرفتار ہو گیا ہے اور غار کے کنارے لوگوں کا شور سنا تو سمجھا کہ بادشاہ کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ تب یہ لوگ ذکر الہی اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار کے دہانے پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا، اس میں سے تختی نکال کر پڑھی تو اس پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ مومنین کی جماعت اپنے ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے دقیانوس سے بچ کر اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے اور دقیانوس نے خبر پا کر ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ سب اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے گی تو لوگ اصحاب کہف کے احوال سے آشنا ہو جائیں گے۔ حکام یہ عبارت پڑھ کر حیران ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس عمائدین شہر کے ساتھ غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، میری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ایسی نشانیاں ظاہر کر دیں
جس سے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے پر سب کو یقین آ گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کو قائم رکھے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی حالت میں خدا نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ نے ایک صندوق بنوایا اور ان کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ اللہ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈالا، کسی کی مجال نہیں کہ غار کے پاس جا سکے۔ اس طرح ان کی لاشوں کی حفاظت کا سامان بھی کر دیا۔ بادشاہ نے غار کے ساتھ مسجد بھی بنوائی اور سالانہ ایک دن بھی رکھ دیا کہ سب لوگ عرس کے لیے آیا کریں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔